یہ دعا ہمیں اکثر مصحف کے اختتام پر ملتی ہے. اللہم ارحمنا بالقرآن الکریم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن کریم کی بدولت. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس کو بنا دے ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت. ایک پوائنٹ ہم یہ سمجھ لیں کہ جب ہم مانگتے ہیں تو مانگنے کا مزہ تو تبھی آتا ہے جب انسان اپنی زبان سے ادا ہوئے الفاظ کا مفہوم معنی جانتا ہو. اور یہاں پر ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہمارا امام بنا دیں، امام سے کیا مراد ہے؟ رہبر، رہنما، جس کی پیروی کی جائے گی، پھر جس کے پیچھے چلا جائے گا. تو ہم جب الفاظ ادا کریں تو یہ محض الفاظ نہ ہوں کہ ہماری زبان سے صرف الفاظ نکل رہے ہوں اور محض منہ سے نکلی ہوئی بات ذالکم قولکم بافواہکم، ایسی بات نہ ہو، بلکہ ہم شعوری طور پر اس کا ارادہ بھی کرتے ہوں، ورنہ عملی طور پر ہمیں اسی کوئی اہمیت نظر نہیں آئے گی. اللہم ذکرنا منہ ما نسیناہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیناہ، اے اللہ ہمیں یاد کرا دے جو کچھ ہم اس میں سے بھول جائیں. اے اللہ ہمیں یاد کرا دے جو کچھ اس میں سے ہم بھول جائیں. وعلمنا منہ ما جہلناہ، اور ہمیں سکھا دے جو کچھ اس میں ہم نہیں جانتے، اور ہمیں سکھا دے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے. وارزقنا تلاوتہ، وارزقنا تلاوتہ، اور ہمیں توفیق دے اس کی تلاوت کرنے کی. وفہم معناہ، اور اس کے معنی کو سمجھنے کی. مع العمل، عمل کے ساتھ. بہ آناء اللیل، رات کے اوقات میں. وآناء النہار لعلک ترضیٰ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اب اگر ہم یہاں پر رکیں اور دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر ویسے ہی عمل کرنا دن اور رات ہماری زندگی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے. اور یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں، اور قرآن کے حقوق قیامت کے روز قرآن ہمارے لیے کیا بنے گا؟ حجت. وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَنَا، اور اس کو بنا دے ہمارے لیے گواہ. کب بنا دے؟ قیامت والے روز جب انسان کا حساب ہوگا تو انسان کے حساب کے وقت یہ قرآن گواہ بن کر کھڑا ہوگا. جس کسی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس کے حقوق پورے کیے ہوں گے، تلاوت، اس کی سمجھ، اس پر غور و فکر، اس پر عمل کیا، اس کو آگے پہنچایا، تو قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا. وَلَا تَجْعَلْهُ، اور اس کو نہ بنائے، حجتاً علینا، ہمارے خلاف گواہی دینے والا. قیامت کے دن کس کے خلاف قرآن گواہی دے گا؟ اللہ کی عدالت لگے گی تو کون دے گا؟ قرآن. کیوں دے گا یہ گواہی؟ خلاف کیوں دے گا گواہی؟ کہ اللہ یہ مانتا تو تھا کہ یہ تیرا کلام ہے، مگر اس ماننے کے باوجود اس نے مجھے پڑھنے، سمجھنے، میرے احکامات پر عمل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اب یہاں پر ہم ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیں جو کچھ ہم اس میں سے بھول جائیں، ہمیں اس میں سے سکھا دیں جو کچھ ہمیں اس میں سے نہیں آتا ہے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. اور یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کا معنی کچھ ایسے ہے. طلب کے لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے بعد میں. یغوث البحر، یغوث البحر من طلب اللولالی، ومن طلب الاولا سحر اللیالی. جو شخص بھی طلب اللولالی، موتیوں کا طلبگار ہے، تو اب اس کو غوطہ زنی کرنی پڑے گی سمندر میں.
اور جو کوئی بلند درجے کا، بلند مقام کا، العلا اس کا طالب ہے، ساحرہ لیالی، تو پھر اب اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا، یعنی یہ محنت مشقت اس کو کرنی پڑے گی، چاہے وہ محنت یغوث البحر کی ہے یا پھر سحر لیالی کی ہے۔ اگر تو طلب ہے تو لیالی سمندر میں نیچے موتیوں کی تلاش کے لیے جانا، یا پھر العلا کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھنے کی، بلندی کا کوئی طلبگار بن جائے تو پھر بغیر کوشش کے، بغیر عمل کیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی کی بات آگے یہاں کی گئی ہے، ومن طلب العلا ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار تو بن جاتا ہے مگر بغیر کوشش کے، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آدھا العمر فی طلب المحالی، وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں۔ دعا کو یاد کر لیتے ہیں، اللہم ارحمنا بالقرآن الکریم، اللہم ارحمنا بالقرآن الکریم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن کریم کی بدولت، او اللہ have mercy upon us through noble Quran، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس کو بنا دے ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت، and make it our guide, light, guidance and mercy. اللہم ذکرنا منہ ما نسیناہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیناہ، اے اللہ ہمیں یاد کرا دے جو کچھ ہم اس میں سے بھول جائیں، او اللہ remind us of what we may have forgotten from it، اللہم ذکرنا منہ ما نسیناہ، اے اللہ ہمیں یاد کرا دے جو کچھ ہم اس میں سے بھول جائیں، او اللہ remind us of what we may have forgotten from it، وعلمنا منہ ما جہلناہ، وعلمنا منہ ما جہلناہ، وعلمنا منہ ما جہلناہ، اور ہمیں سکھا دے جو کچھ ہم اس میں سے نہیں جانتے، and teach us what we do not know from it، وارزقنا تلاوتہ وارزقنا تلاوتہ، اور ہمیں توفیق دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، وفہم معناہ، اور اس کے معنی کو سمجھتے رہیں، مع العمل، اور اس پر عمل کرتے رہیں، بھی آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، وارزقنا تلاوتہ وفہم معناہ مع العمل به آناء اللیل و آناء النہار لعلک ترضیٰ، وارزقنا تلاوتہ وفہم معناہ مع العمل به آناء اللیل و آناء النہار لعلک ترضیٰ، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کے معنی کو سمجھتے رہیں اور اس کو عمل کرتے رہیں رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، and grant us the ability to recite and understand it with practice both during the night and during the day، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، so that you may be pleased with us، وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَنَا وَلَا تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيْنَا یا رب العالمین، and make it a witness in our favor and do not make it a witness against us، اور اس کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے اور اس کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنائیں، اور اس کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے اور اس کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنائیں یا رب العالمین، آمین۔ اب اس دعا کے سب سے فرسٹ سینٹنس پر چلتے ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا، سو اس کا پہلا جملہ، اللہم آنس، اللہم آنس، اے اللہ مجھے مانوس کر دے، وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے، یعنی اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن کریم، قرآن العظیم، قرآن مجید کا انس عطا فرما دے،
سو قبر کی وحشت قرآن کے ساتھ تعلق کی بنا پر مانوس ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے کہا تھا اللہم ارحمنا، اور یہاں پر ہے اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ جب ہم اللہم آنس وحشتی فی قبری کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری قبر میں تنہائی یا خوف کی کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں۔ ہم اللہ سے اس وقت میں یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت میں کوئی ساتھی عطا کریں، وہاں پر ہمیں آرام دیں۔ یعنی ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قبر کے بارے میں اکثر ہم سوچتے وقت ڈر جاتے ہیں، تنہائی کا احساس ہے، اندھیرا ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کبھی بھی نہیں، زندہ انسان قبر کے اندر نہیں جا سکتا۔ لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو وہ ہمیں محفوظ رکھیں وہاں پر، جیسے اس دنیا میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑیں، وہاں پر بھی بالکل ایسے جیسے ہم کسی دوست کے ساتھ رہ رہے ہوں، یا ہم کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ ہمیں بہت آرام ہو،